بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالکریم AK نیوز کے ساتھ یوٹیوب اور فیس بک پیج پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بڑی ایک منفرد اور ایک حقیقی ویڈیو کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ جتنے بھی چینلز ہیں، مین اسٹریم میڈیا ہے یا ویسے اپنا سوشل میڈیا ہے، اس طرف شاید ہی کوئی آیا ہو یا کبھی کبھار کسی نے کوئی ایک آدھ مرتبہ کبھی ذکر کر دیا گیا ہو۔ مگر آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بڑی اہم ہے، ہماری زندگی سے متعلق ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یعنی قیامت تک۔ یعنی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یوں تو ہم دنیا کے جھمیلوں میں مصروف ہیں، کوئی اپنی نوکری کے بارے میں، کوئی کاروبار کے بارے میں، کوئی سیاست، کوئی یہ کوئی وہ، مگر جو حقیقی معنوں میں جو ہماری زندگی ایک عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک، کتنے سالوں تک گزرے گی، اس طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ موت ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہی ایک حقیقت ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں دنیا میں، آپ جو ہے وہ کاروبار میں کامیاب کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، نوکری میں آپ کو ترقیاں ملتی ہیں نہیں ملتے، یا اور جو خوشیاں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، آپ کچھ بھی کر لیں کہ جو آیا ہے وہ جائے گا ضرور۔ اس طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ہے، یعنی قبر کی طرف۔ ہم نے آخر میں جو ہے وہ قبر میں جانا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کئی سو سال ہم نے وہاں رہنا ہے، اس کے بعد جو ہے قیامت آنی ہے۔ پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہم نے حساب دینا ہے اللہ کے حضور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہے ہمارا مکان ہو جائے، جہاں ہم کرائے پہ رہتے ہیں، ہمارا ذاتی مکان ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یعنی من حاصل قوم جو ہے وہ ہم غفلت میں ہے۔ اب میں جو آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نئی آبادیاں بنتی ہیں، نئی اسکیمز بنتی ہیں، چاہے گورنمنٹ کی ہیں یا ویسے کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں، پرائیویٹ جو بلڈرز وغیرہ ہیں، مگر تمام کام ہو رہے ہوتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ قبرستان کی جگہ جو ہے وہ کوئی بھی مختص نہیں کرتا۔ اکثر جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قبرستان کی جگہ، یہ مسجد کی ہو، اسکول کی ہو، پارک ہو، کھیل کے میدان ہو، ان پہ بھی جو ہے وہ پلاٹ کاٹ کے جو ہے بیچ دیے جاتے ہیں، مگر مین جو جگہ ہے اس قبر کی اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ اب کراچی میں چند بڑے قبرستان ہیں، جس میں میوہ شاہ ایک بہت بڑا قدیمی قبرستان ہے، اس کے بعد سخی حسن ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اس کے بعد سوسائٹی قبرستان ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور پاپوش نگر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ محمد شاہ قبرستان ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ چھوٹے بڑے قبرستان بہت سے علاقوں میں ہیں، مگر ہر جگہ ہم یہ دیکھتے اور سنتے ہیں کہ جی تو سب جگہ جو ہے جگہ فل ہو گئی ہے۔ یعنی اب تو سوسائٹی قبرستان جو ہے وہ طارق روڈ پہ جو ہے وہ، یعنی کہ اس میں ڈبل ٹبل منزلیں بن رہی ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈیفینس میں بھی دو تین قبرستان ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ جگہ فل ہو چکی ہے۔ افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ نئے سے نئے سیکٹر، اسکیمز، یہ وہ سب بن رہے ہیں، مگر قبرستان کی جگہ کوئی مختص نہیں کر رہا۔ یعنی کہ ہاں، ایک قبرستان ہے جو ہمارے بھائی جو اہل تشیع حضرات، ان کا ایک قبرستان سپر ہائی وے پہ جو ہے وادی حسین کے نام سے، وہ ایک کمپیوٹرائز قبرستان ہے کہ جو انہوں نے پورا مکمل ریکارڈ رکھا ہوا ہے، بڑے یعنی کہ طریقے سے اس کو بنایا ہوا ہے۔ باقی جتنے قبرستان ہیں ان کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے، وہاں پہ جو ہے برا حال ہے، بارشوں میں قبریں بہہ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، نہ وہاں لائٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اور اب جو ہے وہ 60,000 80,000 1 لاکھ تک کی قبر جو ہے وہاں کے گورکن جو ہیں وہ بیچ دیتے۔ کہنے کو تو وہ DMC اور KMC کے کنٹرول میں ہوتے ہیں قبرستان، مگر یہ ہے کہ کیا کنٹرول ہوتا ہے وہاں کو پوچھنے والا نہیں۔ اب آپ بتائیے، ایک غریب آدمی ہے بیچارہ، جس کی 20-25 ہزار تنخواہ ہے، مکان کرائے کا ہے، گزارا نہیں ہے، وہ قبر ان کے اگر کوئی فوت ہو جائے اور پتہ چلا وہ قبرستان میں جی ہم 60,000 لیں گے، اتنے لیں گے، وہ تو الگ چیز ہے قبر کے۔ اس کے علاوہ جو لوازمات ہمارے ہوتے ہیں کہ جی وہ سویم اور 10واں اور 20واں اور فلاں اور کھانا اور پینا، وہ الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ہماری یہ گزارش بھی ہے اور یہ مطالبہ بھی ہے حکومت وقت سے
کہ خدا کے لیے ان چیزوں پہ بھی توجہ دیں، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہم نے آخر میں تو قبر میں جانا ہے سب نے، چاہے حکمران ہو یا کوئی بھی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا قانون پاس کریں، ویسے تو آپ بڑے قانون پاس کروا رہے ہیں، بل پاس کروا رہے ہیں، ترامیم پاس کرا رہے ہیں، یہ بھی ایک بل پاس کرائیں کہ جو بھی کوآپریٹو سوسائٹی ہوگی یا جو بھی ہاؤسنگ اسکیم ہوگی کہیں بھی، انہوں نے جو ہے وہ قبرستان کا بھی جو ہے اپنے نقشے میں جو ہے وہ بھی رکھنا ہے، یعنی کہ اس کے بغیر ان کا نقشہ پاس نہیں ہوگا۔ مگر معذرت کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ قانون تو بن جائے گا، مگر بعد میں پھر جو مافیاز ہیں محکموں میں، وہ ان قبرستان کی جگہوں کو بھی جو ہے وہ جو بلڈرز ہوں گے یا جو بھی سوسائٹیز کے کرتا دھرتا ہوں گے، وہ قبرستان کو ختم کر کے، جیسے کہ پچھلے کئی سال پہلے ایک قانون بنا تھا کہ جو بھی ہائی رائز بلڈنگ بنے گی اس میں پارکنگ ضرور ہوگی، 2-3 فلور پارکنگ کے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کہ جو کرپٹ ترین افسران تھے ان کی ملی بھگت سے وہ پارکنگ جو ہے ختم کر کے وہاں بھی دکانیں یا فلیٹ بنا دیے گئے۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج شہر میں آپ دیکھیں کہ ہر طرف ٹریفک جام ہے۔ پھر ہائی رائز بلڈنگ جہاں کے 2+3 یا 1+2 تھا، اس کو بھی انہوں نے 20-20 25-25 منزلہ عمارتوں کی اجازت دے کے وہ بھی ستیہ ناش کر دیا، جس کی وجہ سے شہر ایک جنگل بن گیا ہے۔ یعنی ٹریفک کا بھی ایک بلڈنگ سا جنگل تو تھا ہی، اب ٹریفک کا بھی ایک جنگل بن گیا، ہر جگہ ٹریفک جام، ہر جگہ ایکسیڈنٹ، لوگ پریشان، کہیں ٹریفک جام، کہیں دھرنا ہو رہا ہے، کہیں ہڑتال ہو رہی ہے، کہیں کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ جی وہ ٹریفک جام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اب اس میں کوئی ایسے سخت قوانین بننے چاہیے کہ جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے، چاہے وہ ریٹائر بھی ہو گئے یا ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اس کے بعد بھی جو ہے ان کو سزائیں دی جائیں، لٹکایا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ پھر اب کیا کیا جائے؟ اب جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی ان کے بھی لمبے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی ہاتھ کے نہیں کام کرتے۔ یہ جو یعنی کہ اب یہ ہے تو بڑا عجیب غریبی موضوع ہے، پتہ نہیں کہ لوگ اس کو زیادہ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے یا نہیں کریں گے، کہیں گے یار یہ کیا بیکار کی چیز ہے، ویڈیو کر دی۔ ارے بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو سب سے اہم چیز ہے، یہ کہ ہر بندے نے مرنا ہے۔ جیسے ایک بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، کام پہ جاتا ہے، چاہے اپنے کاروبار پہ جاتا ہے یا نوکری پہ جاتا ہے یا کسی اور کام کے لیے جاتا ہے، اس سے واپس لوٹنا ہے۔ اسی طرح آپ نے زندگی مکمل ہونے کے بعد بھی آپ نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ قبر ہے، اس کے بعد پھر حشر کا میدان ہوگا، اور اس کے بعد کے پھر معاملات جو بھی ہوں گے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسی اس کو جو ہے وہ صلہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ قبرستان کی طرف آپ جو وہی پرانے قبرستان ہے، اتنا بڑا شہر، تقریباً 4-5 کروڑ تک کی آبادی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، مگر قبرستانوں کی آپ حالت دیکھیں، ان کی تعداد دیکھیں کہ برا حال ہے۔ قبرستانوں کے اندر بھی برا حال ہے، پھر وہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں، یعنی کہ باقاعدہ ایک پلاننگ ہونی چاہیے، چلنے کی جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، کچھ بھی نہیں وہاں پہ، لائٹس نہیں ہے، رات کو وہاں پہ چرسی، موالی، ہیروئنچی وہاں پہ ہوتے ہیں، ڈکیت وہاں پہ پچھلے کئی سال پہلے جو ہے وہاں سے ڈکیت جو ہے وہ پکڑے گئے، ڈکیتوں کی وہ پناہ گاہیں ہوتی تھیں، مگر یہ ہے کہ اس طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ حکومت اور اعلیٰ حکام اور متعلقہ حکام سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ جو ہے قبرستانوں کے لیے جگہیں مختص کریں، اور جو ہے کراچی میں بڑی بڑی جو جگہیں اس وقت خالی پڑی ہیں وہاں قبرستانوں کے لیے، قبرستان بھی ایسے بنائیں کہ اس کی پلاننگ کریں، وہاں پڑھا لکھا عملہ رکھیں، باقاعدہ ایک آفس وہاں پہ ہو، کمپیوٹرائز سسٹم ہو، جیسے کہ وادی حسین میں کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اس طرح یہاں بھی جو ہے ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یعنی کہ وہیں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اس بندہ دفن ہو وہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کا کمپیوٹر کے ذریعے بن جائے، پتہ چل جائے۔ اس طرح جو ہے ہمارا نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں بھی جو ہے اس کو بھی صحیح کرنے میں مدد ملے گی۔ یعنی قبرستانوں کی جگہ جو ہے یہ پرانی جگہیں ختم ہو گئی ہیں، نئی جگہیں ہر آبادی میں جو ہے اس حساب سے قبرستان ہونے چاہیے۔ اچھا، جو بڑی اب جیسے ڈی ایچ اے سپر ہائی وے پہ ڈی ایچ اے فیز 8 ہے غالباً، اس میں بھی میرے خیال میں قبرستان کی جگہ تو ڈی ایچ اے والے تو خیر بناتے ہی ہیں، اور بحریہ ٹاؤن نے بھی ہے اپنا قبرستان، ان کا تو باقاعدہ نمبرنگ ہے وہاں پہ، انہوں نے بھی اپنا قبرستان بنایا ہے۔ اسی طرح شہر میں اسکیم 33 میں جتنی بھی کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں ان کو آج سے ہی پابند کر دیں، اور اس میں اگر کچھ پارک یا کچھ پلے گراؤنڈ یا اس طرح کی چیزیں جو رفائی پلاٹ ہیں ان کو اگر کم بھی کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں،
ان کو کم کر کے آپ کم سے کم آبادی کے لحاظ سے، ظاہر ہے جو لوگ جس آبادی میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جس ہاؤسنگ اسکیم میں رہ رہے ہیں، انہوں نے مرنا بھی تو ہے۔ اب لازمی تو نہیں کہ اسکیم 33 میں ایک شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کو آپ دفنانے میوہ شاہ جائیں، سخی حسن جائیں، محمد شاہ قبرستان جائیں، پاپوس جائیں، یہ سوسائٹی آئیں، تو وہیں وہ تاکہ ان کو وہیں سہولت ہو جائے، وہیں اپنی باؤنڈری وال کے اندر اندر جو ہے ان کی تدفین ہو جائے۔ اور اس مسئلے پہ جو ہے حکومت کو ہم بہت ہی اس کو سراہیں گے بھی اور شکر گزار بھی ہوں گے کہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور یہ اس ویڈیو کو آپ جتنا آگے شیئر کریں گے تو حکمرانوں تک یہ چیز پہنچے گی کہ خدا کے لیے ہمارا جو اصلی گھر ہے، جس میں ہم نے پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنا، یا تو چلے ہماری زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 75 سال، مگر وہاں پتہ نہیں کتنے سال یا کتنے 100 سال ہم نے رہنا ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ عوام کو بھی جو ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، سوشل میڈیا پہ بھی، مین اسٹریم میڈیا تو خیر آج کل بیچارہ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہوا ہے، وہ بس کوئی خبریں ان پہ کچھ بھی نہیں، دو تین منٹ کی خبر دی اس کے بعد وہ اپنے ٹاک شوز میں لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کی، لائک کرنے کی اور شیئر کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ ایک عجیب غریب موضوع ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں عجیب سے لگے گا، مگر جن لوگوں کو موت کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور آگے قبر میں بھی جانا ہے، آگے حشر میں بھی حساب کتاب دینا ہے، اور تو یہ ہے کہ وہ اس کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ابھی بالکل غافل ہیں، موت سے غافل ہیں، قبر سے غافل ہیں، کہ جی دیکھا جائے گا یار۔ بس کئی لوگوں کو تو یہ جو ہے تکبر ہے کہ یار ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم تو بڑے بڑے ہاسپٹلس میں ہیں، ہم تو ملک سے باہر جا کے علاج کرا لیں گے۔ بھائی موت تو آنی ہے، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی آپ سفارشیں کرا لیں، کتنے بھی پیسہ خرچ کر لیں، مگر موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے، موت آپ کو آنی ہے، جانا قبر میں ہی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بڑا اہم موضوع تھا یہ قبرستان کا، کہ قبرستان جو ہے ان کی تعداد بڑھائی جائے۔ ہر علاقے میں اگر ابھی بھی کچھ جگہیں خالی ہیں اور اس پہ لینڈ مافیا سے بچا کے جو ہے اس کو خدا کے لیے قبروں کے لیے چھوڑ دیں، اس کو محفوظ کر لیں۔ اور اس طرف جو ہے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حکومت کی، حکمرانوں کی، کسی کا اگر کسی سیاسی پارٹی سے، جماعت سے تعلق ہے تو وہ بھی جو ہے اپنے جو درمیان میں ان کے اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی اس چیز پہ توجہ دلائیں کہ بھئی خدا کے لیے آپ قبرستانوں کی جگہیں، جو ہے کراچی اتنا بڑا شہر ہو گیا ہے، اس کے لیے جو ہے جو جگہیں کم پڑ گئی ہیں، وہی پرانے قبرستان جو پچھلے کئی 100 سال سے ہیں، انہی میں بس تدفین ہو رہی ہے، اور انہی میں جو توڑ پھوڑ کر کے، اب کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے کوئی وارث نہیں ہوتے، یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یا کوئی توجہ نہیں دیتے، تو پھر وہ گورکن وغیرہ پرانی قبریں جو ہے وہ کھود کھاد کے ہڈیاں شڈیاں باہر پھینک کے جو ہے وہ نئی قبریں جو بنا دیتے ہیں، اپنے پیسے لے لیتے ہیں۔ گورکنس کا بھی کوئی ریکارڈ رکھنا چاہیے، ان کا بھی کوئی کنٹرول ہونا چاہیے کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور قبرستان جو نئی بھی زمینیں بنائیں، نئی جگہ پہ بنائیں، تو ان کو جو ہے باقاعدہ صحیح طریقے سے، ایک پلان طریقے سے بنائیں، تاکہ جو ہے یہ ہماری جو آخری آرام گاہ ہے، ہمارا اصلی گھر جو ہے، وہ اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے آخرت وہ تو خیر ان کو اعمال کے مطابق وہ ملے گا، مگر یہ کہ دنیاوی لحاظ سے جب لوگ وہاں جائیں، خاص طور سے جو اہم دن آتے ہیں، شبرات ہے، عیدین ہیں، اس پہ لوگ جاتے ہیں اس میں فاتح خوانی وغیرہ کے لیے، تو وہاں لوگوں کو تکلیف پریشانی نہ ہو۔ بہرحال یہ کہ آج ہماری یہ بڑی اہم ویڈیو تھی، یہ توجہ دلانا جو ہے حکمرانوں کی اور اعلیٰ حکام کی ضروری تھی، اور عوام کو بھی توجہ دلانے کی اور جگانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے موت کو یاد رکھیں، اور اچھے کام کریں، برے کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غلط کام نہ کریں، اور آخرت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں۔ دیکھیں جس نے قبر کو یاد رکھا، آخرت کو یاد رکھا، تو وہ کبھی انشاءاللہ غلط کام نہیں کرے گا، اور نہ کبھی اس کے ساتھ دنیا میں اور نہ آخرت میں کچھ غلط ہوگا۔ بہرحال یہ کہ آج ہماری یہ بڑی اہم ویڈیو تھی، جو کہ یعنی کہ حقائق پر تھی۔ اس کو جو ہے ہم گزارش کریں یا نہ کریں، مگر یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس کو بیل آئیکن پہ کلک کر کے، اور اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں سے بھی سبسکرائب کریں، اور ان کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اس کو لائک بھی کریں، اور اس کو جتنا آگے آپ شیئر کریں گے لوگوں کو پتہ چلے گا، ان کو قبر اور آخرت کی یاد آئے گی، اور ان کا جو ہے جو آخرت جو ہے وہ سنورے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، اور جو بھی کمی خامی یا برائیاں ہیں وہ ختم کر دیں، اور قبر کا سوچیں۔ آپ اگر ڈیلی صبح نکلیں اور قبر کا آپ سوچیں گے تو آپ سے کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ کہ ہم جو ہے آپ سے
اس دعا کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ جو ہے وہ اب اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے اور قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔